ڈیئر اسٹوڈنٹ، لاسٹ ٹائم میں نے پوائنٹرز کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے سلائڈس کے ذریعے بتایا تھا۔ ابھی میں آپ کو اس کا پروگرام بنا کے دکھاتا ہوں، اور پروگرام میں ویریشنز بھی ہیں اور بھی چیزیں ہیں کہ سمجھانے والی بات یہ ہے کہ کوڈنگ جو پریکٹس ہے وہ اگر کر کے اسٹوڈنٹ کو دکھائی تو زیادہ سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح پروگرام لکھتے ہیں جس طرح دوسرے پروگرام، بس انٹ میں پوائنٹر ڈیفائن کرنا ہے آپ نے اور ویریبل ڈیفائن کرنا، یہ دو چیزیں ہیں جو آپ ڈکلریشن میں کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ اسٹار پی میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، اسٹار پی ایکس کا پوائنٹر ہم نے ڈیفائن کیا ہے، اور ایکس کی ویلیو یہاں پہ ہم اس ایکس کی ویلیو اسائن کرتے ہیں 30۔ اس کے بعد پی از ایکول ٹو اینڈ سائن ایکس۔ اینڈ سائن ایکس کا مطلب ہے کہ ایکس ویریبل کا جو میموری ایڈریس ہے وہ پی میں سیو ہو جائے، پوائنٹر میں چلا جائے۔ اور یہ پوائنٹر جو ہے جیسے ہی آپ اسٹار پی کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ ہیکس کی ویلیو، ہیکس میں ویلیو جو ہے وہ اسٹور کرتا ہے، اور وہ میموری لوکیشن کا ایڈریس ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک سمپل سا اسٹیٹک سا پروگرام میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں۔ سی آؤٹ میں ہم اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ کیا پی میں جو ہے وہ میموری لوکیشن کا ایڈریس سیو ہوا ہے یا نہیں۔ یہ دیکھیں گیٹ سی ایچ، یہ دیکھیں آؤٹ پٹ میں جو ہیکس کی ویلیو آ رہی ہے اینڈ پہ 0 ملٹیپلائی بائی، یہی جو ہے اس کا ایڈریس ہے میموری لوکیشن کا۔ اب اس کو ہم مختلف طریقوں سے چیک کریں گے، جیسا کہ ایک اور پوائنٹر ہم ڈیفائن کریں گے ساتھ میں، اور اس میں چیک کریں گے کہ کیا میموری لوکیشن کا ایڈریس چینج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اس میں یہ کرتے ہیں کہ اب سب سے پہلے کلیئر اسکرین کا فنکشن ہم ڈیفائن کریں گے، کیونکہ بہت ساری لائنس کٹھی آؤٹ پٹ جو ہیں وہ مکس اپ ہو رہا ہے۔ جب آؤٹ پٹ مکس اپ ہو رہا ہو تو آپ کلیئر اسکرین کا فنکشن یوز کرتے ہیں تاکہ جتنی بھی آؤٹ پٹ پروگرام ایگزیکیوشن سے پہلے ہو رہی تھی وہ ساری کلیئر ہو جائیں، اور آپ کی اسکرین پہ صرف وہی آؤٹ پٹ آئے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور کرنٹ پروگرام میں ایگزیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں۔ سی پلس پلس اور جاوا دونوں سملر لینگویجز ہیں۔ جاوا کی جو کوڈنگ ہے وہ بھی سی سینٹیکس کی ملتی جلتی ہے، اور سی سینٹیکس اگر آپ کو کلیئر ہے ہر معاملے میں، جیسے کہ فار لوپ ہے، ایف کنڈیشن ہے، ڈکلریشن ہے، ویریبل ڈکلریشن ہے، آؤٹ پٹ فنکشنز ہیں، ہیڈر فائلز ہیں، کسی فائل کو کال کرنی ہے۔ یہ دیکھیں کلیئر اسکرین جو ہے وہ فنکشن چل گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دو ہم ویریبل ڈیفائن کریں، دو پوائنٹر ڈیفائن کریں اور دو ہی ویریبل ڈیفائن کریں، اور ان کے میموری لوکیشن جو ہیں وہ ہم فائنڈ کرنے کی کوشش کریں تو کیسے کریں گے۔ یہ پوائنٹرز پڑھانے کا مطلب مقصد یہ ہے کہ جب آپ پروفیشنلی کام کرتے ہیں، اسپیشلی جب گیمز بناتے ہیں، جو لوگ گیمز بناتے ہیں ان کو بہت زیادہ ضرورت پڑتا ہے پوائنٹر میں وہ میموری لوکیشنز پہ چاہتے ہیں کہ کتنی میموری لوکیشنز جو ہیں وہ کہاں کہاں، اور کتنی ہماری گیم جب ایگزیکیوٹ ہوگی گیم تو کتنی میموری لوکیشن جو ہے وہ یوز کرے گی، اور وہ کون کون سے ہوں گے۔ میموری پیجنگ اس میں آتی ہے، میموری کیپیسٹی بھی بہت زیادہ شامل ہے اس بات میں کہ اگر میموری آپ کی ونڈوز بھی یوز کر رہی ہیں، باقی پروگرام بھی چل رہے ہیں، اور ساتھ آپ کی جیسے گیم لوڈ ہوگی تو ساری میموری گیم ہی لے جائے تو باقی سسٹم پھر ہینگ ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی گیمز بنانے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ پوائنٹرز کا بھی عمل دخل بہت زیادہ ہے، اور پوائنٹرز وہاں پہ زیادہ یوز ہوتے ہیں۔ پوائنٹر آنا بھی ضروری ہے، کانسیپٹ کلیئر ہونا بھی ضروری ہے، لیکن گیم بنانے تک تو آپ کے پوائنٹرز کلیئر ہی ہو جاتے ہیں، سارے کانسیپٹس بھی کلیئر ہی ہو جاتے ہیں۔
یہ دیکھیں میں نے دوسرے ویریبل کی آؤٹ پٹ کوڈنگ بھی کر دی ہے. پروگرام رن کر کے دیکھتے ہیں. کنٹرول F9. لائن چونکہ اینڈ لائن کا فنکشن ہم نے نہیں لکھا اس لیے لائن مکس اپ ہو کے آ رہی ہے, تو ہم ابھی آؤٹ پٹ کے آگے اینڈ لائن کا فنکشن بھی ڈیفائن کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں آؤٹ پٹ جو ہے وہ لائن بائی لائن شو ہو رہا ہے. اب ہم کچھ انہینسمنٹ اس میں کرتے ہیں کہ جو ہم نے ویلیو اس ایکس اور وائی کو اسائن کی تھی وہ بھی آؤٹ پٹ کرا کے دیکھتے ہیں کیا وہ کلیئر ہے, یا کوئی یہ میموری ایڈریسز کہاں سے آ رہے ہیں. یہ پریکٹس ضرور کریں, کیونکہ پریکٹس کرنے سے ہی پروگرامنگ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. ایک پروگرام آپ لکھیں گے غلط ہو جائے گا, دوسرا لکھیں گے تب جا کے آپ کو کلیئر ہوگا کہ ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں یا کوڈنگ کرنے میں. اور آپ کا ہو سکتا ہے مائنڈ پڑھانے والے سے زیادہ بہتر کام کرے, کیونکہ یہ ایسی ہی لینگویج ایسی ہی چیز ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے آئیڈیا پہ. آئیڈیا ہو سکتا ہے آپ کا آئیڈیا بہت بہتر ہو تو آپ بہتر کام کر سکتے ہیں. اس لیے آپ کو پریکٹس کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. پریکٹس آپ کریں, چھوٹے چھوٹے پروگرام بنائیں, مختلف قسم کے آئیڈیاز جنریٹ کریں. اور جس طرح ابھی سی پروگرامنگ جو ہے آئی سی پروگرام کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, مختلف مائکرو کنٹرولرز میں سی پروگرامنگ کے ذریعے آپ کوڈنگ کر کے اس کو پروگرام کرتے ہیں اور پھر سرکٹ میں لگا کے سرکٹ پرفارمنس حاصل کرتے ہیں. جیسا کہ یو پی ایس میں بھی استعمال ہوتا ہے مائکرو کنٹرولر, اس میں آپ سوچ رہے ہوں کہ کیسے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹری لیمٹ چیک کی جاتی ہے پروگرام کے ذریعے کہ اگر بیٹری لیمٹ 80% ہو تو کون سی لائٹ آن ہو, بیٹری لیمٹ جو ہے وہ 60% ہو تو کون سی لائٹ آن ہو, انڈیکیشن دے, الارم دے, جو بھی ہے.